جزاء الاحسان الا الاحسان خطبہ مکمل ہوا۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی لمبا خطاب کیا جائے، حاضری مقصود ہے۔ اللہ میرے بیٹے لاجہنان کا یہ تاریخی صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ وقار بیٹے کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت جن کا میں دل کے تھا گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، جناب ملک جعفر طیار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قوم پہ قائم و سلامت رکھے۔ میرے برادر عزیز شاعر آل محمد جناب آصف کمال صاحب کے اللہ رزق اور عزت اور زبان میں تاثیر مزید فرمائے۔ جو وعدہ کیا اس سے بھی 2 منٹ کم حاضری۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ رحمان کی ایک معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 جملے ٹوٹل پڑھنے میں نے اپنی مقدس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بھائی پر احسان کرو، بدلہ خدا دے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بس آپ کا اتنا بولنا کافی۔ داد کا شوق اسے ہوتا ہے جسے کبھی نہ ملی ہو۔ میرے آقا کل جہان 2 جہان نہیں، میرے آقا کل جہان سرکار ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی پہ احسان کرو اور بدلے کی امید اس سے نہ رکھو، اس کا اجر تمہیں خدا دے گا۔ میں نے بالکل نہ کبھی میں ممبر سے اچھلا ہوں، نہ میں نے کبھی ایسی بات کی ہے، فضول جملہ ایک کہوں گا، صبح قیامت تک نہ بولو تو علی کا نوکر نہیں ہوں۔ کمال ہے مسلمانوں، جو مومن پہ احسان کرے اس کا خدا بدلہ دیتا ہے، اور جو اللہ پہ احسان کرے ہائے 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 اللہ اکبر۔ ایک بسم اللہ جی بسم اللہ ملک صاحب کے بلا۔ جو ایک مومن پہ احسان، تھوڑی بیٹا آواز کھولے گا، جو ایک مومن پہ احسان کرے اس کا بدلہ خدا دیتا ہے۔ اب یہ ظرف کی بات ہے، جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا بڑا بدلہ دے گا، اور یہ آدمی نہیں ہے، یہ علا کل شیء قدیر ہے۔ فیاض بیٹا یہ کون ہے؟ جو سرو کائنات کا خالق ہے، جو علی کا مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو قادر ہے، جو مطلق ہے، جو مومن ہے، جو مہیمن ہے، جو جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اتنا عظیم خالق ہے اللہ کی اس کائنات میں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر 2 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ پہ احسان کیا ہے۔ مردوں میں علی کے پاک باپ ابو طالب نے کیا ہے، خواتین میں مادر زہرا جناب خدیجہ نے کیا ہے۔ اللہ نے صلہ کیا دیا؟ اللہ نے خدیجہ کو سورہ کوثر عطا کیا، ابو طالب کو ساقی کوثر۔ ہائے 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 بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہو گئے بھائی۔ بسم اللہ بسم اللہ ملک صاحب مولا سلام علیکم حیدری اللہ تعالیٰ جی بسم اللہ بسم اللہ جی دامن وقت مجھے یا رسول اللہ حیدری۔ مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ میں ملکوال کے ایک مومن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تھکے ہوئے ماحول میں طالب علم کی گفتگو پر اتنی داد اور تحسین عطا فرمائی، بالخصوص جناب ملک جعفر طیار صاحب۔ مولا میں کبھی خوش آمد نہیں کرتا، خوش آمد وہ کرتا ہے جس کا ہاتھ ایسے ہو، میں اس کو مانتا ہوں جس کا ہاتھ ایسے ہے۔ ہائے ہائے پداری کو غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ مولا آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے کہنا نہیں پڑے گا کون ابو طالب۔ اپنے ممبروں پہ بڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے۔ آصف کمال میاں آپ چونکہ ادیب ہیں، مولا آپ کو زندگی دے، شاعر ہوتے ہی وہ ہے جو پہلے ادیب ہو۔ جملہ ایک کہوں گا، صدیوں کا قرض نہ چڑھا کے جاؤں داد کا تو بی بی کا نوکر نہیں۔ میں نے سما پہ یہ جملہ کہا تھا، اگر مسلمانوں جناب ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام آج بھی اندھے بچے کی طرح مکہ کی گلیوں میں ٹھوکرے کھا۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سامنے رکھے، اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سورہ کوثر عطا کیا۔
اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ساقی کوثر عطا کیا. میں کاش تھا نے وقت میں گنجائش ہوتی، لیکن خطیب وہ ہوتا ہے جو تھوڑے وقت میں بہت بڑا سفر کر. ملک صاحب قبلہ یہ آپ کی دعائیں ہیں، میرے استاد محترم کی جوتی کا صدقہ ہے. کرامت عباس حیدری کبھی کسی کا چرائے ہوئے جملہ نہیں پڑھتا. جملہ ایک کہنے لگا ہوں. جناب آصف کمال چونکہ مولا کے ذاکر ہیں، چاہے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن مولا کے ذاکر ہیں، مولا کے عظیم شاعر ہیں. سب کو عزت دینا کرامت عباس حیدری پہ فرض ہے. مولا فرماتے ہیں دوسروں کو عزت دو، اگر بدلے میں عزت دے تو ٹھیک، ورنہ اپنی نسل بتاتا ہے. تو جو ہے نا جملہ ایک کہنے لگا ہوں. اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سورہ کوثر عطا کیا. اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ساقی کوثر عطا کیا. پھر دونوں کا نکاح کروا کے امامت کے سلسلے کو اس طرح دوام بخشا. تو مجھے کہنے دو جس کا نکاح سورہ رحمان کی تفسیر بن جائے اسے بطول کہتے ہیں. ہر بندے کے لیے ہر جملہ نہیں ہوتا. جس کا نکاح ہے اقدس، گالی دے کر داد لینے کے زمانے گئے. سیدہ آپ کو سن رہے، جس کا نکاح ہے اطہر سورہ رحمان کو تفسیر عطا کرے اسے جناب سید کونین بطول عذرا کہتے ہیں. جملہ اس سے اگلا ہے اور میرے بالکل گھڑی پہ نظر ہے. سیدہ آپ کو دو جملے میرے ہو گئے، ایک جملہ باقی رہ گیا. جیتے رہو میرا بیٹا صحیح. جملہ سن لینا. اللہ نے آصف کمال لیا، اللہ نے یہ طے کر لیا، اللہ نے یہ طے کر لیا کہ کائنات کی ساری سرداریاں، اس سے پہلے جملہ سنا ہو بالکل داد اور دعا میرا حق نہیں ہے، کائنات کی ساری سرداریاں صحن بطول میں نازل کر دے. ہائے 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 ہائے، نا 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 ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. کائنات کی ساری سرداریاں میرا بیٹا فیاض صحن جناب سیدہ کے لیے منتخب کر دے. کون سیدہ؟ جس کا اللہ اللہ اکبر، یہ خاموشی نہیں ہے، جس کا اللہ اللہ اکبر، اور بس اللہ اکبر کا صدقہ ہی یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. صبح تک نہ بولو تو میں سیدہ کا نوکر نہیں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. دیکھا اس بچے کو بھی پتا ہے کہ بطول کی حرمت پر تصدیق کرنی ہے. اب پتہ چلا بطول کہتے کسے ہیں؟ بطول و علی وہ ذوات مقدسہ ہے جو چھپے ہوئے شجروں کو ظاہر کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے کہ نہیں. ملا آپ کو سامنے رکھا ہے. سیدہ اصحاب کو کہتے ہیں پوری کائنات کی سرداریاں اللہ جس کے صحن مقدس کا انتخاب بنا دیں. جملہ کہوں جی، اجازت ہے؟ میں ہاتھ باندھ کر اور آنکھیں بند کر کے، چونکہ سیدہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اس لیے بہت ہی ادب سے پڑھنا پڑے گا. اپنے جوش خطابت کو سائیڈ پہ رکھ کر، اپنی ظاہری ناموری کو دفن کر کے، بی بی معظمہ کے فضہ کے قدموں کی خاک کو خاک شفا سمجھ کر کرامت عباس حیدری جملہ ہدیہ کرنے لگا ہے. بطول کس بی بی کو کہتے ہیں؟ بطول اس شہزادی کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے کلمے سے کوئی رشتہ ہو. جملہ پہلے سن لینا. بطول اس شہزادی کو کہتے ہیں جس کا ہر لحاظ سے میرے بچوں کلمے سے کوئی رشتہ ہو، اللہ سے کنیزی کا رشتہ ہو، مصطفیٰ سے بیٹی کا رشتہ ہو، علی سے زوج کا زوجہ کا رشتہ ہو. تو مجھے کہنے دو جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. اللہ اکبر، میرا اللہ نے بیدار کر. ہائے 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 ہائے، جس کے رشتوں کے بغیر، جس کے ہائے ہائے، آصف کمال خطبے کے بغیر نہیں، تلاوت کے بغیر نہیں، جس کے رشتوں کے بغیر اللہ کلمے کو تکمیل نہ دے. پتہ نہیں کوئی غور کھا رہا ہے کہ نہیں. اسے بطول کہتے ہیں. سید الانبیاء ہے بابا، علی ہے سید الاولیاء، شوہر سید اولیاء، بابا سید الانبیاء، بیٹے امام العالمین. اللہ نے فیصلہ کر لیا ایک ہی وقت میں جس کی حویلی سے ختم نبوت، ولایت اور امامت کے سورج روشن ہو اس کوثر کو بطول کہتے ہیں. ہائے ہائے، اللہ اکبر. بس آخری جملہ ہو گئی میرے حصے کی مجلس. سیدہ آپ کو سلام علیکم. آخری جملہ
تھوڑی بیٹا اور سہمت کرے زاوہ. اللہ نے اس احسان کا بدلہ کیا دیا؟ میں وعدہ آپ سے کر رہا ہوں، میں نے آخری کہہ کے آخر نہیں کرنا. جو وعدہ کیا ہے، حالانکہ ابھی 7 منٹ ہوئے لیکن میں 10 منٹ سے پہلے بھی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. باجان آپ کی نظر کر رہا ہوں، جملہ آخری، آدم صفی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. اللہ اکبر، احسان کا بدلہ. اللہ اس دھرتی کو سلامت رکھے. اس دھرتی نے خادم بجلی جیسا عظیم ذاکر پیدا کیا. اللہ ان کے درجات پہ بلندی فرمائے. تو جو ہے آپ کی مولا عمران کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. اپنے چھوٹوں کو عزت دینا سیکھو، اللہ تمہاری عزت کا قد بڑا کر دے گا. صرف کہا نہ کرو، عمل کرو. کہنے والے 101 ہیں، گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو جو ہے کہ نہیں، مولا آپ کو سامنے رکھے. ایک تبلیغ کا جملہ سن لے. میرے مولا میرے کائنات سے کسی نے پوچھا، مولا بڑا آدمی کون ہے؟ اب ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے بندے کی بات پہ اچھل کے بولتے ہو، مولا کی بات آئے تو خاموش ہو جاتے ہو. مولا بڑا آدمی کسے کہتے ہیں؟ تیرا شہنشاہ میرے کائنات فرماتا ہے جس کی محفل میں بیٹھ کر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے. ہائے ہائے، جس کی محفل میں بیٹھ کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، اسے بڑا آدمی کہتے ہیں. پتہ چلا کردار کی عزت ہے، گفتار کی نہیں. ناموری اگر عزت ہوتی تو فرعون بھی بڑا وی آئی پی ہے. ناموری اگر عزت ہوتی تو نمرود بھی بڑا عزت دار ہوتا. ناموری اگر عزت ہوتی تو یزید بھی عزت دار ہوتا. اللہ کے نزدیک نامور ہونا کمال نہیں ہے، صاحب عزت کمال ہونا ہے. نہیں یقین تو کربلا دیکھ لو، دفن توجہ پامال حسین ہوا، دفن یزید ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، یہ ہے کردار کی بلندی. بس ختم ہوگی بات. آدم صفی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. میں ملک جعفر طیار صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں، یہ کبھی بڑے بنے نہیں. جو ہوتا ہے وہ بنتا نہیں، جو بنتا ہے وہ ہوتا نہیں. نقال 101، اصل ایک، اور نقلی جس منزل پہ بھی چلا جائے آخر اسے کہنا پڑتا ہے تو نہ ہوتا. سیدہ سلام رکھے، آدم صفی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. مجھے اللہ کی عزت کی قسم آخری جملہ ہے، اور داد مجھے درمیان میں نہیں چاہیے، آخر پہ سب نے دینی. سیدہ آپ کو سلام رکھے، آدم صفی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. نوح نجی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہے. میرے تو دیکھنا مجلس میں دو نہیں دیکھتے. آدم صفی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. نوح نجی اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. عیسیٰ روح اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہے، جا ولادت کعبہ نہیں. بات میرے رسول کی نہ کر، نبی اس فہرست میں نہیں آتا. نبی کہتے اسے ہیں جو علی کا بھی مولا ہو. پوری کائنات میں حاصل کمال میرے علی کے 2 ہی مولا ہے. پوری کائنات میں میرے علی کے 2 ہی مولا ہے، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا آدم صفی اللہ، جا ولادت کعبہ نہیں. ابھی نعرہ روکے تاکہ میں جلدی کروں. آدم صفی اللہ، جا ولادت کعبہ نہیں. نوح نجی اللہ، جا ولادت کعبہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ، جا ولادت کعبہ نہیں. میرے پروردگار، میرے رحمان، میرے رحیم، میرے کریم، میرے پاک اللہ، 14 کے پاک خالق، سیدہ کے عظیم مالک، اے میرے پاک اللہ، تیری بے نیازی سمجھ میں نہیں آتی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو کعبہ نہیں دیا. علی میں کیا دیکھا کہ لا مکان ہو کر اپنا مکان علی کے نام کر دیا. کہ خاموش، آنکھیں کھول کے قرآن پڑھا کر. جب میرا نبی یتیم رہ گیا تھا بھائی جعفر طیار صاحب سے دعا لینے کے لیے
بیٹا تھوڑی آواز کھول مجھے شیرانہ لہجے میں آخری جملہ کہنے دے کہ یاد کرو اس وقت کو جب میرا نبی رؤوف الرحیم نبی مکہ کی گلیوں میں اکیلا رہ گیا، ابو جہل نے اعلان کیا جو محمد کو گھر دے گا وہ گھر جلا دیں گے، جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ایک اعلان ابو جہل جاہلوں کے باپ نے کیا، ایک اعلان کلہ ایمان کے باپ نے کیا، علی کے شیر باپ نے ذوالفقار ہاتھ میں لہرا کر اعلان کیا، آ میرا محمد، آ میرے بھتیجے، آ میرے سید، ابو طالب کا گھر حاضر ہے، دروازہ بند کر کے نہ بینا۔ اور عرب کی سرما ماؤ، اگر تم نے کوئی بیٹا جنا ہے تو آئے ابو طالب کی تلوار کا سامنا کرے، میں محمد کو گھر دیتا ہوں۔ پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے، حق حاصل نہیں ہوتا۔ خالق کی آواز آئی، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب تو نے میرے نبی کو اپنا گھر دیا ہے، میں تیرے علی کو اپنا۔ آئے ہائے ہائے، آدھی حق، آدھی حق، آدھی حق، آدھی حق، آدھی حق، آدھی حق، نعرہ حیدری۔ واہ سرکار علامہ واہ۔